ہے مال فے ہے۔ دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ یہ بھی مسلمہ ہے، شیعہ بھی مانتے ہیں، سنی بھی مانتے ہیں، اہل سنت کے نزدیک بھی یہی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے بعد خلفائے راشدین بشمول حضرت علی، انہوں نے فدق کے ساتھ وہی معاملہ کیا جو نبی علیہ السلام نے کیا، یعنی کہ جن مصارف پہ نبی علیہ السلام اموال فے کو اور اموال فدق کو خرچ کرتے تھے، فدق کی آمدنی کو، اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق نے بھی خرچ کیا، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی نے بھی خرچ کیا۔ اب اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل کو غاصبانہ، کافرانہ یا کچھ بھی کہو گے، انہوں نے جس طرح خرچ کیا ہے تو بھئی یہ تو آپ بھی تسلیم کرتے ہیں، آگے انشاءاللہ حوالے آ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے بھی اسی طرح خرچ کیا تھا۔ یہ کسی شیعہ کتاب سے بھی ثابت نہیں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے فدق کو اپنی ذاتی مال پہ خرچ کیا، ذاتی معاملات پہ خرچ کیا ہو، یا جس طرح نبی علیہ السلام اس کے مصارف کو خرچ کرتے تھے اس کے علاوہ کسی طور پہ خرچ کیا ہو، یہ کسی شیعہ کتاب سے بھی ثابت نہیں ہو سکتا۔ معلوم ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے اسی طرح خرچ کیا، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کہا گیا کہ آپ نے فدق کے مال کو، فدق کو لیا کیوں نہیں، تو شیعہ روایت کے مطابق حضرت علی نے کہا کہ جس طرح میں کیوں ایسے کروں، اس معاملے میں تبدیلی کروں جس میں نبی علیہ السلام نے اور خلفائے ثلاثہ نے مجھ سے پہلے جو کام کیا ہے، مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس میں تبدیلی کروں۔ تو گویا کہ خلفائے اربعہ، خلفائے راشدین کا طرز عمل اور نبی علیہ السلام کا طرز عمل ایک ہی تھا۔ اب شیعہ سے یہ کہیں کہ جو فتوے حضرت ابو بکر صدیق پہ لگاتے ہیں، وہی کام فدق کے ساتھ نبی علیہ السلام نے کیا تھا، وہی کام حضرت علی نے کیا تھا، کیا اتنی ہمت اور جرت ہے ان میں کہ وہ وہی فتوے حضرت علی پہ لگائیں یا نبی علیہ السلام پہ لگائیں؟ یہ سوال آپ نوٹ کریں، ذہن میں رکھیں کہ حضرت ابو بکر صدیق نے فدق کے ساتھ وہی کیا جو نبی علیہ السلام نے کیا، اس کو شیعہ بھی تسلیم کرتے ہیں، اور حضرت علی نے بھی وہی کیا جو خلفائے ثلاثہ نے اور نبی علیہ السلام نے کیا۔ تو جو فتوے نبی علیہ السلام پہ، حضرت ابو بکر صدیق پہ لگاتے ہیں، آیا یہ فتوے حضرت علی پہ لگانے کے لیے تیار ہیں؟ ہمت کریں، لگائیں، اور پھر پتہ چلے کہ کتنا تمہارے اندر دم ہے۔